جب انسان قبر سے نکل کر حشر کی جانب جائے گا تو اب سفر کرنا ہے اس نے، تو سفر کرنے کے لیے اس کو جو سہولت میسر کی جائے گی یا اس کے سفر کا انداز ہوگا وہ دنیا میں اس کے اعمال کے مطابق ہو۔ جس کے دنیا میں اعمال اچھے ہوں گے تو اسے عظیم الشان سواریاں فراہم کی جائیں گی، وہ عزت کے ساتھ جائے گا، اور پھر آگے اپنے اپنے اعمال کے برابر تنزلی ہوتی جائے گی۔ کچھ لوگ پیدل جائیں گے، کچھ لوگ گھسڑتے ہوئے جائیں گے، کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ سر کے بل چل کر جائیں گے۔ اب جب صحابہ نے یہ سنا تو وہ حیران ہوئے کہ سر کے بل کوئی کیسے جائے گا۔ روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ سر کے بل چل کر جائیں گے اور راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو بھی سر کے ذریعے دور کریں گے۔ انسان جب دنیا میں سفر کرتا ہے تو پاؤں کے ذریعے جاتا ہے، راستے میں رکاوٹ آتی ہے پاؤں سے ہٹاتا ہے، پاؤں سے نہ ہٹا سکے ہاتھ سے ہٹاتا ہے۔ سر کو وہ عزت کی علامت سمجھتا ہے، سر کے ذریعے وہ کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہٹاتا۔ عزت کی بھی علامت ہے، نازک بھی ہے، اس کو وہ بچا کے رکھتا ہے۔ تو قیامت والے دن جو آدمی دنیا میں بغاوت کرتا رہا، اس سر کو اللہ کے آگے نہ جھکا سکا، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ سر کے بل چل کر میدان حشر تک جائیں گے، اور راستے میں جو اونچ نیچ آئے گی، جو رکاوٹیں آئے گی، ان کو سر کے مدد سے دور کرنا پڑے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سر کے بل کوئی کیسے چلے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذات پاؤں سے چلاتی ہے وہ سر سے بھی چلا سکتی ہے۔ یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تو طاقتیں تبدیل کر دے گا، تو جو طاقت دنیا میں پاؤں کو دے رکھی ہے وہ اللہ سر کو دے دے گا، اور سر کے بل چل کے انسان جائے۔ اور پھر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ کم ہیں، وہ ٹخنوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک پہنچے گا، کسی کا ناف تک پہنچے گا، کسی کا سینے تک پہنچے گا، اور کسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اپنے پسینے میں تیر رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ تمام مناظر ہیں میدان حشر کے، موت کے بعد کے، قبر سے اٹھنے کے بعد کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے بھی بیان کیے، اللہ کے حبیب نے بھی بیان کیے، اور ان کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہوش میں آ جائے، وہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے، وہ سمجھ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے، اپنے نفع اور نقصان کو پہچان لے۔